ایک بہت بڑے وکیل تھے، حرام کی فیسیں لے لے کے بہت امیر بن گئے، پھر اس کو نا فالج گر گیا، ہسپتال میں حرام کے سارے پیسے نکل گئے۔ اب بیوی خدمت کرتی ہے، اس کو گالیاں دیتے، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اب بھائی اس کو اٹھا کے لے آیا، اب اس کو گالیاں دینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، بھائی کی بیوی خدمت کرتی، اس کو بھی گالیاں دیتا۔ تو اس سے بیوی نے کہا یا یہ تیرا بھائی اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، فیصلہ کر لو۔ تو بھائی نے کہا بھائی میں بیوی بچے تو اپنے نہیں گنوا سکتا، اس کو اٹھا کے نا باہر روڈ کے اوپر رکھ دیا۔ اب دھوپ، گرم ہوا، بھوک لگی کہ جی مجھے کوئی مانگنے لگ گیا، کسی نے پیسے دیے، اس نے کہا میں پیسے کیا کر سکتا ہوں، فالج گرا ہوا، میں تو ہل جل بھی نہیں سکتا، روٹی لا دو۔ کسی نے روٹی لا دی، کہا کھلا دو، کہا میں تمہارے ابا کا نوکر نہیں، میں دفتر جا رہا ہوں، میں نہیں کھلا سکتا۔ اب بھوک ایسی چیز ہوتی ہے، یہ بندے کو پریشان کر دیتی ہے۔ اب تھوڑا سا پاؤں ہلتا تھا، انگوٹھے اور پاؤں کے درمیان روٹی کو ڈال کے کتے کی طرح کھا رہا۔ فاتا برؤیا للابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے کہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کسی نے بڑا عجیب شعر کہا، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، کہ اللہ کے صبر و تحمل کیا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ جب انتقام لیتا ہے تو پھر ایسا انتقام لیتا ہے کہ ایسا کوئی انتقام لے نہیں سکتا۔ سورہ فجر کے آخر پہ فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کہتا ہے میں ایسا باندھتا ہوں میرے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ سورہ رحمان میں فرمایا کہ مجرموں کو بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے ہم جہنم میں پھینکیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ پہلے تو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، جو حدود کراس کر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس دنیا میں بھی انتقام لے لیتا ہے۔ یہ جو مختلف کبھی ڈینگی کا کبھی کرونا کا یہ آتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے جی؟ قرآن نے اللہ نے اس کی وجہ بتا دی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی جو ان کے سامنے آئی۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، آگے فرمایا تاکہ میں ان کے بعض نافرمانیوں کا مزہ ان کو اس دنیا میں چکھاؤں، تاکہ انسانوں کی نافرمانیوں کا مزہ ان کو اس دنیا میں چکھاؤں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع اللہ کریں۔ کیا کریں؟ یہ میں نے عذاب جو بھیجے اس لیے تاکہ رجوع اللہ کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کو مناؤ، رو لو دھو لو، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہاں پہلے فون پہ ایک نعرہ، جی ہم کرونا سے ڈریں گے نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے عذاب سے آپ لڑ سکتے ہیں؟ کیا تیری اوقات ہے؟ سانس بند کر دے گا تیری اوقات ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو اس میں جان بھی نہیں ہے، وہ ذرا سا ہے، نظر بھی نہیں آتا، تو اتنا ڈر رہے ہیں لوگ کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے عذاب سے لڑ کے نہیں آپ بچ سکتے، اللہ کے عذاب کے آگے روئیں دھوئیں پھر بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھو کوئی نبی کی امت نے جب نافرمانی کی، نبی ناراض ہو گیا، حکم ہوا آپ نکل جاؤ، باقی قوم کو عذاب دیں گے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، دیکھا تو نبی کوئی نہیں ہے، پوری قوم پریشان ہو گئی، عذاب کے آثار ہوئے۔ اب انہوں نے جانور علیحدہ، بچے علیحدہ، مرد علیحدہ، عورتیں علیحدہ، سارے سجدے میں گر گئے، رو 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 کے برا حال کر لیا۔ عذاب آیا تو صحیح لیکن برسا نہیں، ٹل گیا۔ اسی طرح بھائی عذاب ٹلتے ہیں کہ اللہ کے آگے روئیں دھوئیں آہوزاری کریں، یہ نہیں کہ ہم لڑیں گے اللہ کے عذاب سے۔
پوری فوجیں، پوری کائنات کی فوجیں اکٹھی ہو کے اللہ کے عذاب سے نہیں لڑ سکتی. جو لڑے گا اس کو بھی کورونا اللہ چمٹا دے گا. لڑ سکتا ہے کوئی؟ ہاں، رونے دھونے سے یہ عذاب ٹل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غیر ایسے طریقے سے ختم کر دیتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں